بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا، اس کا جواب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ روزہ چھوڑنے پر وعید۔ اس سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ روزہ کی حقیقت جو ہے اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو کیا ہم سے روزہ چھوٹ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب روزہ چھوٹ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ در حقیقت ہمارے دل سے ایمان کی وہ کیفیت جو ہمیں اعمال پر ابھارے وہ ہمارے دل سے نکل گئی ہے۔ ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی عظیم نعمت کو انسان اپنے ہاتھ سے خود چھوڑ دے اور اس سے محروم ہو جائے؟ جیسے کسی بزرگ کا قول ہے کہ تم شب قدر کو تلاش کرتے ہو، یعنی تم شب قدر کا انتظار کرتے ہو کہ شب قدر آئے گی تو اس رات میں ہم عبادت کریں گے۔ بھائی ہر شب قدر اگر بدانی، کہتے اگر تو قدر کرنا جان گیا نا تو تیرے لیے ہر رات شب قدر کی رات ہے، قدر کی رات ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز آپ کو اپنے دل میں اس کی اہمیت بٹھانا ہوگی کہ روزہ مطلب کس کی طرف سے ہمیں یہ تحفے میں ملا ہے، وہ اس اللہ جل شانہ کی طرف سے تحفے میں ملا۔ اس لیے اللہ پاک نے جب روزے کا حکم دیا تو پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اس کا اگر ہم جو ہے صوفیانہ اعتبار سے، اہل اللہ کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اے ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، اللہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی کسی ادا کو چھوڑتا نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان سے صحیح معنی میں مسلمان ہو تو اس سے بہت مشکل ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی اس سے روزہ چھوڑنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور روزے میں اس وجہ سے بھی ہے کہ بھئی اس نے 11 مہینے بعد آنا ہوتا ہے اور اس کے بڑے فضائل ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا اس کے ذمے میں ہے، اور روزہ چھوڑنے میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھ کر اس کو توڑ دے، وہ زیادہ تھوڑا سا مزید جو ہے وہ جرم ہے، یعنی روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جو بندہ روزہ جان بوجھ کر توڑے گا اس کے لیے کفارہ بھی ہے، اور کفارے کی تفصیل یہ ہے کہ پہلی فرصت تو اس کو پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ 60 دن مسلسل روزے رکھے۔ اگر وہ ضعف اور کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا بالفرض تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ تو حکم ہو گیا۔ البتہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے کسی روزے کو نہ چھوڑیے۔ اب حالت یہ ہے کہ صحیح صحت مند لوگ ہیں، صرف محنت مزدوری کرنے جا رہے ہیں، جی ہم سے کام نہیں ہوتا، پھر گھر کے اخراجات۔ بھائی دیکھیں رمضان کون سا اچانک آ گیا، 11 مہینے بعد آیا ہے، تو 11 مہینے میں آپ کم از کم اتنا اگر جمع کریں تھوڑا تھوڑا کر کے کہ بھئی رمضان المبارک کے مہینے میں ہم صرف کیا کریں، عبادات کو ترجیح دے لیں، اپنے کام کو پیچھے کر لیں، یعنی کم کر لیں، تھوڑا کر لیں، تو ممکن ہے، کیوں نہیں ہے؟ اخراجات کا بھی ترتیب، انسان کو اللہ نے مدبر بنایا ہے، تدبیر کرنے والا۔ تو اگر انسان اپنی عقل سے تدبیر کر کے کسی کام کو کرے تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے کیا ہو، وہ کام صحیح طریقے سے انجام نہ پائے۔ تو بہرحال آپ روزہ نہ چھوڑیے اور روزے کی قدر کیجیے، بلکہ حدیث یاد آئی کہ ایک بندہ اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو قضا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر ساری زندگی بھی اس روزے کے بدلے میں روزے رکھتا رہے تو وہ اجر و ثواب جو اس روزے پر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت بتلائی گئی کہ بھئی روزہ نہ چھوڑو۔ البتہ جو شرعی عذر ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سفر پہ ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اگر وہ بعد میں قضا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اس کا ثواب ملے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا۔ یہ وعید اس کے لیے جو جان بوجھ کے بنا کسی عذر کے چھوڑ رہا ہے۔ جس کو عذر ہو تو اس کے لیے شریعت نے خود احکامات نازل کر دیے کہ وہ بعد میں رکھ لے، اگر اس کو اس کی بھی امید نہیں تو فدیہ دے لے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی اور روزے کو پابندی کے ساتھ اور روزے کے تمام اوامر اور نواہی ان کے ساتھ روزہ کی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔